یا حبیب اللہ، خدا سے تعلق قائم کرنے کے لیے، خدا سے نور لینے کے لیے مصطفیٰ کا نور اور مصطفیٰ سے تعلق اور حضوری اور ان کی غلامی ضروری ہے۔ دوسرا شخص آیا تو اس نے کیا کہا؟ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولو۔ اس نے کہا یہ جو شخص مجھ سے پہلے یہاں موجود ہے، اس کے ہاتھ میں جو اونٹ کی لگام ہے اور اونٹ ہے، یہ اس کا نہیں، یہ میرا ہے۔ رحمت عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر یہ اونٹ تیرا ہے تو اس کے پاس تیری کیا ہے؟ اور عرشیوں کے لیے حضور نبی ہے، فرشیوں کے لیے نبی، عرشیوں کے لیے نبی، نبیوں کے لیے نبی، جنات کے لیے نبی، حیوانات کے لیے نبی، درختوں کے نبی، پتوں کے نبی، حجر کے نبی، شجر کے نبی، دریا کے نبی، سمندر کے نبی، کائنات کے نبی۔ فرش والا کہتا ہے میرا نبی، عرش والا کہتا ہے میرا نبی۔ حضرات علماء کرام موجود ہے، پروفیسر صاحب قبلہ موجود ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، اونٹ بولا تو اس کی لینگویج کیا تھی؟ وہ کون سی صرف نحو پڑھا ہوا تھا؟ اس نے کون سے منطق اور فلسفے کے اصول پڑھے تھے؟ بس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت میں، اور حضور صرف صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صرف آپ کی چناب گارڈن والوں کے تو نہیں نبی، وہ تو ساری کائنات کے نبی ہیں، کسی علاقے کے نبی نہیں، وہ کسی ایک مخصوص خطے کے نبی نہیں، وہ شرق غرب جمال اللہ اکبر، اور وہ تو تحت الثری سے لے کے عرش اولی تک۔ حضور فرماتے ہیں میرے 2 وزیر زمین پر ہیں اور 2 وزیر میرے آسمانوں پر ہیں۔ پتہ چلا سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت، اعلیٰ حضرت بولے، بریلی کے تاجدار بولے، وہ جب بھی بولے یا تو قرآن کا ترجمہ کیا ہے یا حدیث کا کوئی نور تقسیم کیا ہے۔ ادائیگی بخشش اٹھاؤ، صاحب قلم لوگوں کے لیے یہ دعوت فکر ہے، صاحب محبت لوگوں کے لیے یہ دعوت فکر ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جتنے بھی حضور علیہ السلام کی شان میں قصیدے لکھے، معراج کا قصیدہ ہے تو تفسیر قرآن، جتنی بھی نعتیں لکھی ہیں، ان نعتوں کو اگر کوئی محبت والا دیکھتا چلا جائے تو تشریح کے لیے اگر حضرات ہدایت بخشش کی شرح بھی ملتی ہے، حضرات علماء موجود ہیں، تو شرح ہدایت بخشش میں نے پڑھی ہے الحمدللہ۔ وہ ساری کی ساری جتنی بھی نعتیں ہیں یا قرآن کی آیات کی تفسیر ہیں یا حدیث مصطفیٰ کی تفسیر ہیں۔ پروفیسر ایسا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ آپ شاعر لوگ ہیں اور آپ عاشق لوگ ہیں، اور آپ کا یہ جو شجرہ ہے اس میں بریلی کے تاجدار بھی آتے ہیں، لیکن یہ شجرہ چلا کہاں سے اس کی تفصیل کسی اور وقت، لیکن اتنا اشارہ دے دوں گا، شاعر دربار رسالت یہ خدا کے محبوب کے امتی ہیں، اللہ غنی۔ آپ نے بھی نبی پاک کی نعتیں لکھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات مجھے تھوڑا سا آگے جانا ہے لیکن احتیاط کے ساتھ۔ ذرا احتیاط کیا ہے؟ مخلوقات میں شجرے کہیں نہ کہیں ملتے ہوں گے، کہیں بصیری کا قصیدہ بردہ نظر آتا ہے، کہیں جامی کا کلام نظر آتا ہے، اور کبھی رومی کی وہ مثنوی کے نور سے شاد باش ہے عشق خوش سودائے ماں، انہوں نے تو نچوڑ کر کے رکھ دیا، بلکہ مثنوی کو میرے شیخ نے جس انداز سے بیان کیا، آج بھی ہر مسلک، ہر مکتبہ فکر کا آدمی مثنوی کے فیضان سے منور ہونے کے لیے خواجہ علاء الدین صدیقی کے درس مثنوی کو سن کر اس کا رشتہ در رسول سے مضبوط ہوتا نظر آتا ہے۔ شاد باش ہے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں۔ پتہ یہ چلا عقل کے سارے تیر وہاں چلاؤ جہاں دنیا داری کرنی ہو، تجارت کرنی ہے عقل استعمال کرو، تم نے تعلیم کا نور لینا ہے عقل استعمال کرو، اور لیکن جب در رسول پر پہنچ جاؤ تو عقل پیچھے چھوڑو، عشق کا استعمال کرو، منزل آشنا ہو جاؤ گے۔ اور آپ فرماتے ہیں شاد باش، تو خوش رہے، کسے کہہ رہے ہیں؟ اے عشق، اے عشق تو سلامت رہے، جسے تو مل گیا ہے وہ دنیا کی ساری علتوں اور بیماریوں سے آزاد ہو گیا ہے۔
यारान मोहब्बत और तरीकत, बात लंबी हो जाएगी। मखलूक में सारे शायर, मखलूक में सारे आशिक अपनी अपने अंदाज में जिक्र नबी में जिंदगी गुजार रहे हैं। आप लोगों में भी वो लोग जरूर हैं, बल्कि सारे हैं जो अपने घरों में नबी पाक की महफिल दरूद सजाते हैं। मेरा ये ईमान है। इस आज जनाब गार्डन में आया ही वो है, इसलिए कि ये आज गार्डन नहीं रहा, बल्कि कोई जन्नत की क्यारी नजर आ रही है। कोई फतवा न ठोंस दे कि भाई हमारे मोहल्ले के गार्डन को तुमने जन्नत की क्यारी कैसे कह दिया। मैंने कोई आपकी खुशामद नहीं की, मैंने नबी पाक की हदीस बयान की है। हुजूर फरमाते हैं जहां खुदा का जिक्र होता है वो लम्हा, वो जगह जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब भी जन्नत की क्यारियों में से गुजरो तो कुछ ले लिया करो। सहाबा किराम अली रिज़वान ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी जन्नत की क्यारी और वहां से क्या ले लिया करें? फरमाया अल्लाह के जिक्र की मजलिसें, अल्लाह के जिक्र की महफिलें जन्नत की क्यारियां हैं। फरमाया वहां जाओ तो उसमें शामिल हो जाया करो। जब तुम अल्लाह के जिक्र की महफिल में शमूलियत इख्तियार करते हो, महफिल मुकम्मल होती है। महफिल में चौधरी मरातो बैठे इसलिए कि इन्होंने महफिल सजाई है। प्रोफेसर साहब मोहब्बत में आए, उलमा सूफिया आए, सबब क्या है? इन्हें पता है कि हमारे इलाके चनाब गार्डन में एक सरवरे आलम अलैहिस्सलाम की महफिल सजी है, अल्लाह के जिक्र की महफिल सजी है, रसूलुल्लाह के मिलाद की महफिल सजी है। आप लोग जितने खुश नसीब, ये औकात जो यहां बैठे हो, कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी तबीयत पर शायद थोड़ा सा सिकल हो कि ईशा के वक्त की महफिल शुरू है, अभी इतना वक्त हो गया है, कभी सनाखानी है, कभी कुरान की किरात है, और अब ये उलमा में अब ये एक तालिब इल्म जुड़ गया है। न जाने ये कब जान छोड़ेगा। हज़रात मैं तब जान छोड़ूंगा जब आपका और मेरा रिश्ता नबीउल अंबिया से मजबूत तरीन हो जाएगा। और वो कैसे होगा? मन अहब्बा शैयन अक्सर जिक्रा, जो जिससे मोहब्बत करता है उसी का ही तो जिक्र करता है। तो मैं आपके बारे में से कुछ लोगों के मुतालिक ये कहने लगा था कि कुछ ऐसे भी होंगे जो थक चुके होंगे। जो थक चुके हैं वो हाथ खड़ा करें। माशाअल्लाह मुनीर साहब, इस थोड़े सारे इलाके में जितने मेहमान आए हैं, मोहल्लेदार हैं, ये दूर से आए हैं, ये खड़े खड़े नहीं थके, आप बैठे बैठे नहीं थके। पता ये चला कि आपका दिल आपके अपने कब्जे में नहीं है। जब भी थकता है तो जिस्म थकता है, मगर याद नबी से मसरूर दिल कभी नहीं थकता। इसे पता है कि मेरी रूह की ग़िज़ा याद नबी है। इसे खबर मिल गई है मेरे रूह की ताजगी का सामान और मेरे दिमाग की अफकार के ख्यालात के पाकीज़ा होने का सबब दो आलम के ताजदार का जिक्र है। हज़रात मखलूक में शुआरा ने अपनी अपनी हाज़री पेश की, और मुझे ये पूछना है कि आप ये बताएं, आप सब दुरूशी पढ़ने वाले लोग हैं, आपसे सवाल है, आप दुरूशी पढ़ रहे होंगे इस वक्त, किसी वक्त तो सोते भी होंगे, लेकिन मैं और आप उस जात से जुड़े हुए हैं जिस जात को महबूब खुदा ने भी बनाया है, और जिस जात को प्यारा महबूब बनाया है, फिर उसका करम है कि उम्मत पर भी, फिर मोमिनों पर भी एहसान अजीम फरमाया है। फरमाया ये मेरा महबूब जो है, इस पर तुम दरूद पढ़ोगे किसी फुर्सत के औकात में। आशिक 1100 बार पढ़ता है, और थोड़ा सा जरा आगे सफर चलता जाए। हमारे सिलसिले की एक खातून है, अगर खवातीन हमारे इस बज़म में किसी भी जरिए, ये हमारे सिद्दीकी टीवी के जरिए शामिल है तो वो भी सुने। हमारे सिलसिले की एक अम्मा है, मैं उन्हें माँ जी सरकार कहता हूँ। उन्होंने सरवरे आलम की पाक बारगाह में अपनी निस्बते शेख के बाद 2 करोड़ मरतबा दुरूद पढ़ लिया है। कितनी बार? 2 करोड़ बार। अच्छा, अब उनकी जरा मैं वो टाइम की सारी तरतीब निकालूं तो वो रोजाना कई हजार बार हुजूर पर दरूद पढ़ती हैं। अल्लाह करे मेरी बेटियां, अल्लाह करे हमारी बहनें, हमारी माएं, हमारी बीवी, हमारे घर का हर फर्द, मर्द, औरत, बच्चा, बूढ़ा, जवान इतना दरूद पढ़े कि कई करोड़ पूरा हो। तो नबी पाक फरमाएं, मजा जब है सरकार महशर में कह दे, मजा जब है सरकार
محشر میں کہہ دے وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے۔ یار محبت و طریقہ زندگی تو کسی شے کا نام ہے، کیا یہی زندگی ہے کہ مال دولت زر زن دنیا کماؤ، عزت کماؤ، آبرو کماؤ، پلاٹ زیادہ ہوں، فیکٹریاں زیادہ ہوں، اور کاروبار تجارت میں تم عمرا لوگوں میں شامل ہو جاؤ، گاڑی بڑی نصیب ہو جائے، لینڈ کروزر فارچونر تم استعمال کرو، تو کیا یہی زندگی کا مقصود ہے؟ نہیں دوستو، اے خدا کے رزق کی تقسیم ہے، کافر کے پاس بھی ہے، اور تمہارے پاس اگر نبی پاک کا پیار نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور اگر نبی پاک کا پیار مل گیا تو تو سمجھ لے کہ دونوں جہاں میں تیرا بیڑا پار ہو گیا۔ حضرات، آپ دروشی پڑھتے ہیں تو تعداد میں اضافہ کرو، اس لیے کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن میرے نزدیک ترین وہ ہوگا، سب چاہتے ہیں کہ قیامت ہو، اور جب قیامت ہو تو ہر کسی کو اپنی پڑی ہو، جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اپنی پڑی ہو، جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو اپنی پڑی ہو، جناب آدم صفی اللہ علیہ السلام کو اپنی پڑی ہو، تمام علماء اوپر تشریف لائیں، ہر نبی علیہ السلام کو اپنی پڑی ہو، اور سب ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور پیارے منیر صاحب محترم جب رحمت عالم علیہ السلام کی جانب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سب کا رخ موڑ دے، اور پھر جب حضور کی خدمت میں یہ میں اور آپ سارے پیش ہوں گے، ہر مخلوق کا، ہر نبی علیہ السلام کا، ہر امتی علامہ نصیب صاحب سرور کونوں مکان علیہ السلام کی خدمت ناز میں پیش ہوگا، اور وہ دہائی اور اپنی فریاد اور اپنی آرزو پیش کریں گے، اور جب سب کی فریاد کوئی نہیں سنے گا، حضور پر نور سنیں گے، یہاں بھی کوئی ایک شاعر بولے، سبحان اللہ، بڑا رتبہ ہے ان کا۔ انہوں نے ایک مجلس میں یہ کہا تھا کہ محفل نعت میں آپ نعت خواں بڑی بڑی دور سے بڑے بڑے پیسے اور لفافہ دے کے بلاتے جائیں، حضرات یہ جو قلم یہ جو نعت گو ہیں، ان سے نعت سننے کا مزہ ہی جدا ہے۔ سبب کیا ہے؟ یہ کوئی دنیا داری کے لیے نہیں پڑھتے، اس لیے کہ ان کو دینداری ملی تو پھر حضور نے قبول کیا تو ان کی قلم مدحت کے لیے لکھنا شروع ہوئی۔ میرا یہ عقیدہ اور ماننا ہے۔ حضرات علماء کرام، یاران محبت و طریقت، سنیے ذرا حضرات، تمام انبیاء و مرسلین ہر ایک کے پاس ساری امتیں جمع ہوں گی، آپ سب انبیاء کہیں گے اذهبوا الی غیری، آگے چلیے، ہمیں آج اپنی پڑھی ہے نفسی نفسی نفسی۔ آپ حیران نہیں ہوئے کہ جناب آدم علیہ السلام کو اپنی پڑھی ہوگی؟ آپ کو تعجب نہیں ہوا کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اپنی پڑھی ہوگی؟ حضرات، اگر انبیاء و مرسلین کو اپنی پڑھی ہوگی تو دور حاضر کے میرے اور آپ جیسے سادہ لوگ ہمارا کیا بنے گا؟ حضرات میں بتاتا ہوں کیا بنے گا، غم نہ کرنا، جن کی بزم سجا کے بیٹھے ہو ان کی خدمت میں جب ساری امتیں جمع ہوں گی تو پھر حسن رضا خان بولے، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ اور حضرات بات لمبی نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ایک سجدہ کریں گے، علماء موجود ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام ایک سجدہ کریں گے۔ کیا کریں گے حضرات؟ کیا کریں گے؟ بولو نا، بڑے پیارے لوگ بیٹھے ہیں آپ، مجھے بڑی محبت ہے آپ سے، آپ عام لوگ نہیں بیٹھے، آپ پر خدا کا بڑا فضل ہے، اس لیے کہ جسے ان نبی پاک کی نسبت مل گئی ہے وہ چھوٹے فضل والے، بولو نا، اس نبی علیہ السلام کے میں اور آپ امتی ہیں جس کی امت میں شامل ہونے کی دعائیں انبیاء کرتے رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ فریاد مجھے یاد ہے، آپ نے ارشاد فرمایا تھا، یا لیتنی کنت من امتی محمد، کاش میں محمد مصطفیٰ کا امتی ہوتا، اور ہم سب امتی ہیں۔ اسی لیے پھر بریلی سے آواز آئی، کیا آواز آئی؟ وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی، وہ ہمارے نبی ان کے ہم
ہم امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام شمع بز میں۔ علامہ عبدالقدوس صاحب عجب نشہ ہے درود کا، جسے یہ نشہ مل جائے پھر دنیا کی کوئی لذت، کوئی دنیا کی حلاوت عاشق درود کو نشہ یا مزہ عطا ہی نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، کیا نشہ اللہ نے درود میں رکھا، کیا ایسا ہے کہ نہیں حضرات؟ پھر اعلیٰ حضرت بولے آج نہ جانے علالت کہاں گئی، آپ کی محبت اس پر غالب آ گئی ہے۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، لکھنے والے قلم توڑ گئے۔ الغرض ان کی ہر منہ، ہر بال مبارک پر، یعنی کہ تعداد میں درود بھیجنا ہو تو پھر آپ کہیں گے لاکھوں سلام، کروڑوں سلام، اربوں سلام، کوئی تو لمٹ مقرر کرو گے جب کہو گے ان کی ہر منہ، تو منہ کس نے گنے ہیں؟ آج بھی کوئی نہ گن سکا تو نہ کل گن سکے گا۔ پتہ چلا کہ عاشق کی نظر وہاں گئی جہاں خدا کی رحمت اسے لے گئی۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، سب پڑھو، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات کبھی کبھی تنہائی میں غور کیا کرو کہ آپ کس نبی علیہ السلام کی امتی ہیں، آپ اس نبی علیہ السلام کی امتی ہیں جو سارے نبیوں کے سردار بن کر آئے ہیں، جو امت کے غمخوار بن کر آئے ہیں، جہاں ساری امتیں جمع ہوں گی اور حضور علیہ السلام ایک سجدہ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ سجدہ کریں گے، ایک سجدہ۔ اور اس ایک سجدے میں علماء بیان کرتے ہیں، جناب پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ نے ضیاء النبی کی جلد پنجم میں اسے جس معطر اور منور انداز میں تحریر کیا ہے، کاش کہ وہ جملے میرے پاس ہوتے یا وہ ہستی ہوتی۔ حضرات وہ لوگ بھی بہت ہی شان والے ہو گئے جنہوں نے اپنا آپ نبی پاک کے حوالے کیا ہے۔ توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اس منزل سے آشنائی کے لیے در مصطفیٰ کی گدائی ضروری ہے۔ کوئی نمازیں پڑھتا رہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے جام کو نہ پیے تو مجھے یہ بتلاؤ کہ اس کے سجدے رکوع و قیام کی کوئی خدا کو حاجت ہے؟ نہیں ہے، اس لیے کہ خدا لم یزل تو تیرے سجدوں میں بھی سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کے ترانے میں بھی ادائے نبی کا نور دیکھنا چاہتا ہے۔ ساری مخلوق، میں اکثر یہ کیا کرتا ہوں کہ ساری مخلوق سر بسجود ہو جائے تو اس کی توحید میں کوئی اضافے کا سبب نہیں بن سکتا، اس لیے کہ وہ تو وہ شفراء الورا ہے، اس کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ بس وہ چاہتا یہ ہے کہ اگر تم میری توحید تک آنا چاہتے ہو تو میں نے مدینے والے کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ مدینے والے سے اتنی محبت کرو، ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرو، اور جب تم ان کے ہو جاؤ گے تم میرے ہو جاؤ گے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، فرمایا جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، اور اللہ کا ہونے کے لیے مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے۔ میں نے ایک حدیث شروع کی تھی، یاد ہے کسی کو؟ وہ جو ایک شخص آیا جی، اونٹ نے کیا کہا؟ کیا کہنے، بہت خوب بہت خوب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ میں اس جماعت میں بیٹھا ہوں جس جماعت کا تعلق مدینے سے بھی ہے، مدینے والے سے بھی ہے۔ وہ دوسرا شخص آیا، نہیں وہ اونٹ بولا تھا۔ اب بات ہو رہی تھی اونٹ کون سی لینگویج میں اپنے نبی کو پکارا ہے، چڑیا کون سی بولی بولتی ہے، اور ہرن کون سی بولی بولتا ہے، گدھا کون سی بولی بولتا ہے،
پتہ چلا کہ جو تو نہیں جانتا وہ مصطفیٰ جانتے ہیں. جس بات سے تو بے خبر ہے میرے آقا تو ہر بات سے باخبر ہے. حضرت اعلیٰ بریلی کی تاجدار بولے اور کوئی غیب کیا نہاں ہو تم سے بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اس اونٹ نے اپنی بولی میں کچھ عرض کیا تو سرور عالم علیہ السلام نے جو بعد میں آنے والا شخص تھا اسے فرمایا تو یہاں سے چلا جا، اس لیے کہ تو گواہی بعد میں لائے گا. یہ جو اونٹ والا ہے نا، یہ جو آدمی، یہ جو اونٹ والا لے کے آیا نا آدمی، تو اس اونٹ نے مجھے بتایا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، میں جس کے ساتھ آیا ہوں میرا مالک یہی ہے. اچھا، اب اس سے آگے بڑی قیمتی بات ہے، میں بڑی قیمتی بات پیش کرنے لگا ہوں، توجہ آپ کی چاہوں گا. اتنا بڑا اجتماع، اللہ اکبر کبیرہ، اگر متوجہ ہو کے یہ سننے میں کامیاب ہو گئے ہم سارے اور اس کے بعد عمل کا کوئی نور مل گیا تو پھر سمجھ لو کہ مدینے والا بھی مل گیا. پروفیسر ریاست قبلہ، حضور علیہ السلام نے وہ اونٹ کے مالک سے کہا کہ تو بتا کیا عمل کرتا ہے. آج تیری گواہی کسی اور نے نہیں، اس اونٹ نے دی ہے. اچھا، اب اس کو بھی نہیں پتا کہ اونٹ نے کیا کہا اور اونٹ نے کس کو کیا کہا. جب پتا اسے نہیں، جن کو پتا تھا وہ بولے. فرمایا ابھی اونٹ نے کچھ تیرے متعلق کہا کہ میں تیری ملکیت میں ہوں. میں دیکھ رہا تھا کہ جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اونٹ میرا ہے تب تو کچھ پڑھ رہا تھا، تیرے لب ہل رہے تھے. بتا کہ کیا کر رہا تھا. حضرات، وہ جو جس کا اونٹ تھا وہ صحابی نے جو جملہ بتایا، میرا دل کرتا ہے کہ میں آج ساری رات یہ حدیث بیان کروں. ایسا ہوگا نہیں، خفا نہ ہو جانا، بس ایک ہی بار بیان کرنے میں اعزاز ہے اور جھولی بھرنے میں تو ایک ہی کافی ہو جاتی. حضرات، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی ذات اقدس پر درود پڑھ رہا تھا. سبحان اللہ تھوڑی ہے، سبحان اللہ. اچھا، اب وہ جو جملے سیلوی صاحب، اب وہ جو جملے جن سے وہ درود پڑھ رہا تھا وہ صیغہ جات کیا تھے میں وہ سنانا چاہوں گا، بڑی توجہ سے سنیے گا. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس شخص نے آ کے کہا یہ اونٹ میرا ہے، میں گھبرا گیا تو میں نے سوچا کہ گھبراہٹ کا علاج کیا ہے. میں بے چین ہو گیا، میں نے سوچا بے چینی کا علاج کیا ہے. جب اس نے کہا کہ اونٹ میرا ہے میں خوف زدہ ہو گیا. میں نے کہا آج تو متاع دنیا ساری لٹ گئی، اگر یہ کوئی جھوٹی سچی کو دلیل دے کر یہ اونٹ لے گیا تو میرے تو یہ سارا خزانہ ہے یہ تو لٹ گیا. تو میں نے سوچا کہ ہر بے چینی کا چین حضور پر درود ہے. میں سمجھ گیا کہ گھبراہٹ کا، بے چینی کا، خوفزدہ ہونے کا اور کسی شے کے لٹ جانے کا اگر غم غالب آ جائے تو حضور پر درود بھیجو. تو میں آپ کی ذات والا صفات پر ان انداز میں اس کلمات میں درود بھیجنے لگا. اللہم صلی علی محمد حتی لا تبقى صلاة، اللہم صلی علی محمد حتی لا تبقى سلام، اللہم بارک علی محمد حتی لا تبقى برکت، اللہم ارحم علی محمد حتی لا تبقى رحمت. اے اللہ محمد پر درود بھیج یہاں تک کہ درود باقی نہ رہے. اے اللہ حضور محمد مصطفیٰ پر سلام بھیج یہاں تک کہ سلام باقی نہ رہے. اے اللہ محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نازل فرما، برکت نازل فرما یہاں تک کہ برکت باقی نہ رہے، رحمت نازل فرما یہاں تک کہ رحمت نہ باقی نہ رہے. حضرات، یہ جو جملے ہیں کہ رحمت، برکت، سلام اور درود باقی نہ رہے، اس کی تشریح میں نے کئی علماء سے پوچھی. انہوں نے یہی یک زباں ہو کے کہا کہ اس نے یہ کہا کہ یا اللہ ہم تو درود پڑھے تو مخصوص وقت میں پڑھیں، کسی وقت سو جائیں، تو حیو قیوم ہے، ازل سے بھی پہلے ہے، تیری نہ کوئی ابتدا کو جا سکا پہنچ پایا، نہ تیری انتہا کو کوئی سمجھ سکا. تو جب سے تو ہے تب سے تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اب مخلوقات میں کوئی مولوی صاحب، کوئی پیر صاحب، کوئی صوفی صاحب، کوئی درویش، کوئی چودھری صاحب، کوئی رانا جج شیخ اور کوئی فرد بشر بھی حضور پر درود نہ بھیجے تو مجھے یہ بتاؤ کہ عظمت مصطفیٰ میں کوئی کمی آئے گی؟ نہیں، کہ خود خدا حضور پر درود بھیج رہا ہے.
اور جو یہ اس عاشق نے کہا کہ حتی لا تبقى صلاۃ حتی لا تبقى سلام حتی لا تبقى رحمت حتی لا تبقى برکت، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کون ہیں اور کیا درود بھیجیں گے؟ جب تک تو ہے جانے کب سے ہے، کب تلک ہے؟ جب تو ہے تو پھر برکت کب ختم ہوگی؟ جب تو ہے تو کب درود ختم ہوگا؟ اور جب تک تو ہے تو بتا کہ رحمت کب ختم ہوگی؟ فرمایا اے عاشق رسول تو مجھے رحمت کا یہ فریاد کنا فریاد رس بن گیا ہے تو سن، میں مالک اور کے بتا رہا ہوں کہ میری رحمت کوئی اور نہیں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ پتہ چلا کہ جب تک حضرات جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔ جب حضور علیہ السلام کو اس شخص نے یہ کہا کہ میں نے یہ درود پڑھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تو نے درود پڑھا ہے جس طرح آج یہاں رسوائی سے بچ گیا ہے، قیامت والے دن خدا تجھے دوزخ سے بھی بچا کر جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ جو محفل میلاد کا کرنا اس کو کوئی معمولی نہ سمجھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چودھری مراتب اور پیارے منیر صاحب اور دیگر جتنے بھی منتظمین میں شامل ہوئے جو آپ تشریف لائے، آپ کا یہاں اس محفل میلاد میں بیٹھ جانا نہ جانے کیوں اضطراب اور تذبذب لوگ ڈال دیتے ہیں۔ حضرات ان کے ذکر کی محفل پر اعتراض کیسا؟ ذکر مصطفیٰ کا ہو، قرآن سارے کا سارا ذکر مصطفیٰ ہے۔ اب میں عنوان کی طرف جانا چاہوں گا، یعنی گویا تقریر میں شروع اس میں لے دیے لیکن عنوان پر اب شروع ہوئی۔ اس طرح ہی خوش رہیں آپ، مسکراتے رہیں۔ حضرات آپ میں سے تاجر لوگ بھی ہوں گے، جوان اور بزرگ بھی بیٹھے ہیں۔ حضرات مجھے یہ بتاؤ جب سے یہاں بیٹھے ہوئے مطمئن نہیں بیٹھے؟ کوئی غم یاد ہو تو بتاؤ، کوئی فکر، کوئی سر درد، کوئی تکلیف ہو تو کوئی بتائے۔ حضرات کسی نے کسی سے پیسے لینے ہیں تو وہ یاد آئے ہو تو بتائے۔ نہیں یاد آیا کیوں؟ پتہ یہ چلا کہ ان کے ذکر کی یہ لذت اور برکت اور رحمت ہے، تو لہذا کسی کھڑی شریف کے تاجدار کی شعر مجھے یاد آیا۔ کرامت ہے کہ میں گلا خراب اور کئی ایک دن میں محافل میں جا رہا ہوں، مجھے نہیں سمجھ آئی، مجھے سمجھ صرف اتنی آئی ہے کہ تو ان کا ذکر چھیڑ باقی خدا پہ چھوڑ دے۔ ان کا ذکر چھیڑ دو پھر خدا پر چھوڑ دو، جانے یا خدا کا محبوب جانے۔ زیرا زبرا شدہ مدہ شان تیری وچ آیا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کیا ہے؟ تو اماں جی فرمانے لگی ہے سوالی اس وقت یہ جو پردے والی آیت یہ نہیں اتری تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت سے صحابہ نے فیض لیا ہے۔ حضرات گرامی مرتبت آپ نے فرمایا اے سائل تو نے یہ جو سوال کیا ہے کہ رسول اللہ کے اخلاق کیا ہے، میں تمہیں بتاؤں کہ تو مجھے یہ پہلے بتا کہ تو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا؟ میں کرتا ہوں، قرآن تو پڑھتا ہوں۔ تو فرمایا تو سن، کان خلقہ القرآن، سارے کا سارا قرآن خلق مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ حضرات زندگی کا کچھ اصول مرتب کریں۔ میں عنوان کے لیے جس آیت کا انتخاب کر گیا ہوں وہ اس محفل اور ہماری زندگی کا نصب العین ہے۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو چھوڑا ہے رب نے اسے بھی چھوڑ دیا ہے۔ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ خدا اپنا بنا کے رکھے اور مدینے والے اپنے سینے سے لگا کے رکھیں
اس کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کے راستے پر چلنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ کی ظاہری ساری حیات طیبہ امت مصطفیٰ کی تربیت و تعلیم اور تزکیہ اور قرآن پڑھاتے ہوئے قرآن کی تلاوت اور تزکیہ نفس کرتے ہوئے گزری ہے۔ آج ایک عالم دین ہے، خطیب گرامی ہے، محدث ہیں، کوئی بھی ہے، وہ دنیاوی علم میں بہت بڑے مرتبے پر ہے، وہ بہت بڑے اقتدار پر فائز ہے، اس کے پاس مال و زر بہت ہے، وہ نمبردار ہے، جس طرح یہ پیارے چودھری صاحب ہیں اور جس طرح آپ سارے پیارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرات، جس دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب اسوہ حسنہ دیکھ لیجئے، رسول اللہ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کون دعا کرتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب بھی حضور کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو زبان پر یہ جاری ہو جائے، کیا؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یاران محبت و طریقت، محبت والا ہو اور اس کی زبان پر تمہیں درود نظر نہ آئے، محبت والا ہو اور وہ اپنے محبوب کا ذکر نہ کرے، یا وہ محبت والا نہیں، اگر محبت والا تو محب تو ان کے ذکر کے بغیر اس کی زندگی نہیں گزرتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یاران محبت و طریقت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے اچھے اخلاق عطا فرما، اس لیے کہ تیرے سوا کوئی اچھے اخلاق عطا نہیں فرما سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور حضور علیہ السلام کی ہر دعا امت کے لیے ہے، تعلیم امت کے لیے ہے، تربیت امت کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ مجھے برے اخلاق سے بچا کہ تیرے سوا بچا کوئی نہیں سکتا۔ اس دعائے مصطفیٰ کو یاد کر لو اور ہمہ وقت حسن خلق کی تلاش میں سرگرداں ہو جاؤ۔ صبح ہو کے شام، دن ہو کے رات، جو بھی عمل کرنے لگو اپنی مسجد کے خطیب گرامی کی خدمت میں آ جاؤ کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل اس معاملے میں کیسا ہے۔ کہیں اپنی مرضی کریں، کہیں ان کی مرضی کریں، نہیں چلے گی۔ اگر ان کی مرضی پہ زندگی بسر کرو گے تو وہ اپنے محبوب کی محبت میں اس طرح تمہیں استغراق حاصل کرنے، استغراق مستغرق فرمائے گا کہ تیری زندگی لوگوں کے لیے نمونہ حیات بن جائے گی۔ حضور علیہ السلام کی میں نے چند احادیث سنا کر گفتگو ختم کرنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو مجھے وقت دیا گیا وہ پورا ہو چکا ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ آج گھڑی لگانا بھول گیا ہوں، تو لہذا اگر چند منٹ اور آپ کے لے لوں تو آپ کی اجازت ہے مجھے؟ یہ سارے عاشق بیٹھے، کیا کریں وہی کہ جس کے کرنے کے بعد خدا بھی راضی ہو جائے، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ یاران محبت و طریقت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے تم میں سے وہ شخص بہت پیارا لگتا ہے۔ سارے حضور نے پیارا نہیں پڑھنا چاہتے؟ سبحان اللہ۔ کیا خیال ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم میں سے وہ شخص بہت زیادہ پیارا لگتا ہے، اور آگے سند بھی جاری کر دی۔ سند یہ جاری کی، فرمایا جو تم میں سے مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے اور قیامت والے دن میرے نزدیک بھی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جو پیارا لگتا ہے اور قیامت والے دن نزدیک بھی ہوگا، فرمایا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا مجھے ناپسندیدہ شخص وہ ہے جس کا اخلاق بھی اچھا نہیں اور قیامت والے دن وہ مجھ سے دور بھی ہوگا، وہ ہے جو برے خلق والا ہے۔ اور حضور نے فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہوگا، حضرات اپنے مزاج میں نرمی پیدا کریں، اپنے مزاج میں محبت پیدا کریں، اپنے دل میں وسعت پیدا کریں، وسعت قلبی پیدا کریں۔ جو کوئی ملے اسے سلام میں پہل کرو، افشوا السلام تسلموا، فرمایا جس نے سلام کو عام کیا وہ سلامتی پا گیا۔ حضرات گرامی، ہم مرتبہ دیکھ کر سلام کرتے ہیں، ہم دولت دیکھ کر سلام کرتے ہیں، ہم تعلقات، دولت، ثروت، عزت، وقار دیکھ کر کرتے ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن جنت میں امراء غربا سے 500 سال بعد جنت میں داخل ہوں۔ غریب آدمی سے بھی محبت کرو، ریڑی پر پھل سبزی بیچنے والے سے بھی محبت کرو، وہاں تمہارا زور چلتا ہے، اور جس کا زور تم پر چلے وہاں
ادب سے یوں کھڑے ہوتے ہو کہ پتہ نہیں بیعت ہی اس کی ہوئی ہے. حضرات ہر کسی کا احترام کرے, حسن خلق اختیار کرے, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں پہ کائنات قربان. آخری 2 باتیں عرض کر کے گفتگو سمیٹنے لگا. غزوہ احزاب میں جب وہ خندق کھودی گئی, جب مدینہ منورہ کے کفار و مشرکین نے حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا تو آپ نے وہ جگہ دیکھی, آج بھی نظر آتی ہے. اب وہاں سڑک بن گئی ہے. خدا سب کو مدینے کی حاضری نصیب کرے, سب کو خدا اپنے گھر کا عمرہ اور حج کا نور نصیب کرے. یاران محبت و طریقت, غزوہ احزاب خندق کھودی جا رہی ہے. مصطفیٰ جان رحمت بھی کدال لے کر خندق کھود رہے ہیں. صحابہ کی نظر پڑی تو ہاتھ جوڑ کے عرض کیا, یا رسول اللہ ہمیں کرنے کی اجازت دیں. گیسوئے انبری پر گرد پڑی ہے. صحابہ نے جب دیکھا کہ چہرے والضحا پر بھی خاک گرد نے اپنا بوسہ لینے کے لیے آپ سے لپٹ گئی ہے, تو نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں, میں تمہارے ساتھ کام کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ کائنات میں کوئی بھی بڑا نہیں ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اچھا, اب وہ میدان بدر والا بھی تذکرہ ایسی 2 لائنوں میں سن لیں اور گفتگو مکمل کر لیتا ہوں. آپ بھی تھک چکے ہیں اور اس لیے کہ آپ سارے تہجد گزار ہیں انشاءاللہ, اور انشاءاللہ محفل میلاد بھی کرنے والا بے نمازی نہیں ہونا چاہیے. بے نمازی کی کوئی زندگی نہیں, آپ یہ یقین کر لیں. اس کی روزی میں برکت نہیں, بے نمازی کی عزت نہیں. بے نمازی کو دنیا میں, آخرت میں, قبر میں, حشر میں رسوائی ہی رسوائی ہے. اور جیڑا 5 ویلے خدا دے حضور پیش ہو جائے, رب اسے عزتیں عطا فرماتا ہے, اس کی دعائیں قبول کرتا ہے. میں مارکیٹ میں بیٹھتا ہوں, ایک چھوٹا سا تاجر ہوں, بہت سارے طرز کے لوگ آتے ہیں. اور جی کم چ برکت نہیں, کم کی میں برکت ہوئے, سیدھا ویلیاں پہ نہیں. کام میں برکت چاہتے ہو تو پیشانیوں کو سجدوں کی دولت سے پیش کرو. اگر کام میں, رزق میں, گھر میں, اولاد میں, جان میں, بال میں, آبرو میں, عزت میں, وقار اور بہار اور برکت چاہتے ہو تو سچے پکے نمازی بن جاؤ. اس لیے کہ جو پکا نمازی بن جاتا ہے اس کی دوستی خدا سے ہو جاتی ہے. میدان بدر میں جانے کے لیے, جنگ بدر میں, غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ سواریاں کم تھیں. علماء جانتے ہیں سواریاں علامہ صاحب تھوڑی تھی, تو فیصلہ یہ ہوا کہ ایک اونٹنی پر 3 لوگ سوار ہوں. سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جس طرح باقیوں کے لیے فیصلہ کیا کہ 3 سوار ہوں گے, تو اپنے لیے بھی فیصلہ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جناب حضرت علی المرتضی شیر خدا اور ایک صحابی اور ہیں, ان کا نام مبارک مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ عنہ ہے. اب میرے آقا علیہ السلام اس پر سوار ہوئے. لگام صحابہ نے پکڑی ہوئی, مقررہ مسافت طے ہوئی. سرور عالم علیہ السلام زمین پہ اترنے لگے تو صحابہ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا, یا رسول اللہ ہمارے دل کی خوشی ہے کہ ہمارے حصے کی مسافت کا سفر بھی آپ ہی طے فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ ہی زیادہ مضبوط جسم کے مالک ہو. جس طرح میں نے اپنے حصے کا سفر پورا کر لیا ہے, اس طرح تمہیں بھی اپنے حصے کا سفر پورا کرنا ہے. عرش والے نے بھی دیکھا, فرش والوں نے بھی دیکھا کہ سواری پر آقا, اور اب آقا زمین پر سواری کی لگام پکڑے ہوئے اور غلام سواری پر سفر کرتے ہوئے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اپنی زندگیوں میں اعتدال پیدا کریں, اخلاص پیدا کریں, پکے نمازی بن جائیں, قرآن کے قاری بن جائیں, اپنا چہرہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی سنت کے مطابق داڑھی سجائیں, اور سارے وہ اعمال اختیار کریں وہ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی ہے, اور جو اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے میں کامیاب ہو گیا وہ خدا کے دوستوں کی صف میں شامل کر دیا گیا. بڑی محبت سے آخر پر تھوڑا سا ذکر کریں تاکہ دل کی ویران کھیتی اللہ کے ذکر سے اور آباد ہو جائے. لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا
اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات میں آخر پر یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ آنکھ کا نور بھی نعمت، کان کی سماعت نعمت، عزت نعمت، بیوی بچے نعمت، پھل سبزیاں گوشت نعمت، سورج چاند ستارے نعمت، یہ حضور علیہ السلام کی محفل اور نسبت مصطفیٰ، نسبت غلامی رسول یہ بھی نعمت، اور ہر نعمت کا بہترین شکر اللہ کا ذکر ہے۔ ایک آواز آئے پتہ چلے کہ چناب گارڈن میں جو اہلیان چناب گارڈن ہے یہ اپنے رب کی نعمتوں کے شکریہ ادا کرنے والوں میں ہیں۔ اللہ 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 جل جلالہ، اللہ جل شانہ، اللہ اپنے محبوب کے میلاد کی خوشیوں کی برکتوں سے سب کے رزق میں برکت فرمائے، سب کی جائز حاجتیں ضرورتیں خدا پوری فرمائے۔ محفل میلاد سجانے والوں کو خدا دنیا و آخرت میں کبھی کمی نہ کسی شے کی آنے دے۔ میرے شیخ ایک شعر پڑھا کرتے ہیں، اس شعر پر گفتگو مکمل ہوگی۔ او ڈیرے وسدے رہندے نے جتھے دل پر ماہی وسدا سبحان اللہ۔ او ڈیرے وسدے رہندے نے جتھے دل پر ماہی وسدا او کھیتی مول نہ سکھ دیے جتھے غجواں دا می وسدا او کھیتی او کھیتی مول نہ سکھ دیے جتھے غجواں دا می وسدا۔ وآخر دعوانا